أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے اس دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور در حقیقت اصل زندگی تو آخرت کی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے. تو دنیا کی زندگی کھیل تماشا، جس طرح کھیل ہوتا ہے نا، کوئی دو طرف سے کھلاڑی کھیلتے ہیں، ایک ٹیم ہوتی ہے، تو کتنے دیر کے لیے کھیلتے ہیں؟ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، پھر ختم. پھر تو کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ تماشائی ہوتے ہیں. کھیل تماشا، کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ جناب کھیل رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ادھر آگے آ جاؤ، ڈرتے کیوں؟ آگے آ جاؤ. فرمایا دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. تو آج دنیا میں جو کچھ کھیل ہو رہا ہے، کوئی گھر بن رہا ہے، کوئی پلازہ بن رہا ہے، کوئی کارخانہ بن رہا ہے، ہاں جی، یہ سب کھیل ہو رہا ہے. اور ہم جو نہیں بنا رہے وہ تماشا کر رہے ہیں. جو اسی میں مگن ہیں، ان کو کچھ اور چیز نہ، تو وہ کھیل رہے ہیں اور باقی تماشا دیکھ رہے ہیں. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. تو کھیل کے بعد وہ سب کرسیاں شرسیاں اور اسٹیڈیم خالی ہو جاتا ہے، اور جناب کرسیاں اٹھا دی جاتی ہیں، قنات شنات لگے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو دنیا بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، لہو تماشے کو کہتے اور لعب کھیل کو کہتے. لہو ولعب. اور اس کے مقابلے میں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی اصل زندگی. اس دنیا کی زندگی کو گزار کر جب ہم آخرت کی زندگی میں جائیں گے، وہ زندگی پھر نہ ختم ہونے والی. جو نیکی کر کے گئے ہوں گے، پاس ہوں گے، ہاں جی، درجے ہوتے ہیں نا جی، پہلی پوزیشن، دوسری، تیسری، 3rd پوزیشن، پہلی پوزیشن. تو یہ وہاں پوزیشنیں ہوں گی. پھر جو اچھی نیک زندگی گزار کے جائیں گے ان کی اچھی پوزیشن ہوگی. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش لوگوں کو سمجھ آ جاتی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہمیں کشتی اگر پھنس جائے نا سمندر میں، بھنور میں پھنس جائے، تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. یا اللہ تو یہ ایک مثال اللہ نے دی مشرکوں کی. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں.
فَإِذَا رَكِبُوا جب وہ سوار ہوتے ہیں فِي الْفُلْكِ کشتی میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین صرف خالص اللہ تعالیٰ کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں فلما نجاہم الی البر اور جب وہ انہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف ان کو بچا لیتا ہے اذا ہم یشرکون وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں بچایا اس نے اور باہر آ کے پھر کسی اور کو پکارتے ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بعد میں وہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بن گیا تھا جب مکہ فتح ہوا نا تو بہت سارے کافر بھاگے جنہوں نے زیادتیاں کی تھی وہ بھاگے کہ اب حضور نے تو فتح حاصل کر لی اب ہماری خیر نہیں ہے تو یہ بھی بھاگا تو جدے کے قریب کشتی میں بیٹھ کے یہ بھاگ رہا تھا تو جب کشتی گئی نا تھوڑی سی آگے تو وہ بھنور میں پھنس گئی اب کوئی کہتا ہے یا لات اغثنی لات عزا ان کے خدا تھے نا بتوں کے نام تھے کہ ہماری مدد کرو اے بتو ہماری اغثنی ہماری مدد کرو او ملاحوں نے کہا کشتی چلانے والوں نے کہا کہ بھئی یہاں اللہ کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا یہ کس کو پکار رہے ہو تو وہ عکرمہ جو تھا اس نے کہا کہ میرا چچا زاد بھائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آپ کے چچا تھے اس کا بیٹا ہے وہ بھی تو یہی بات کہتا ہے کہ بچانے والا کون ہے تو یہاں آ کے وہ ہمارے لات عزات ہمیں نہیں بچا رہے تو پھر خشکی میں بھی تو وہی بچاتے ہیں وہی اللہ بچاتا ہے یہ تو نہیں بچا سکتے جب یہاں نہیں بچا سکتے تو وہاں بھی نہیں بچا سکتے تو اس کے دل میں آیا کہ میں اگر بچ گیا تو میں جا کے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں اور وہ بچا اور پھر آ کے وہ مسلمان ہو گئی تو بچاتا کون ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا کشتی میں جا رہے تھے کشتی پھنسی ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ باہر تو ہم کسی اور کو پکارتے ہیں یہاں صرف اللہ کو پکارتے ہیں تو باہر جا کے میں بھی مسلمان ہو جاؤں فرمائے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جب کشتی میں سوار ہوتے کشتی پھنستی ہے تو پھر صرف خالص یا اللہ تو ہی بچائے گا اور بچاتا بھی وہی ہے کوئی اور نہیں بچا سکتا کوئی اور نہیں بچا سکتا تو فرمایا کہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ جب وہی اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے ان کو بچا لیتا ہے اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ باہر نے ہمارے اردو میں ایک جملہ مشہور ہے بہاو الحق بیڑا تک بہاو الحق بیڑا تک یعنی ہمارا بیڑا بچا بہاو الحق اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہمارا یہ بیڑا اب آپ بچائے تو ایسے اردو والے مشرک بھی ہیں مسلمان بھی مشرک کرتے ہیں کافر تو کرتے ہی ہیں لیکن مسلمانوں پہ بھی جب سختی آتی ہے تو اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارتے بہاو الحق بیڑا تک تو بیڑا کون پار کرے گا اللہ یہ جو ایک آپ کا وہ گانا چلتا ہے نا میری کشتی پار لگا دینا شیر خدا مولا علی ہاں جی میری کشتی پار کون لگاتا ہے اللہ لگاتا ہے یہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صرف اللہ کو پکارتے وہاں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتے تھے اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ پھر یہ دیکھ جو ہے یہ فلانے کے نام ہے پھر اللہ کے نام کے دیکھ پکاؤ نا یہ فلانے کے نام بکرا ہے فلانے کے نام دیکھ ہے باہر آ کے پھر یہ کرتے ہیں بھئی وہ نہ کرو وہ کرو جو اللہ نے بتایا جس نے بچایا ہے جو بچانے والا ہے جو بچا سکتا ہے پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ اس کے ساتھ یہ کفر کریں جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اس کی ناشکری کریں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ ان کی ناشکری کری جو میں نے سب کچھ کس نے دیا ہے جان کس نے دی ہے مال کس نے دی ہے اولاد کس نے دی ہے شکل و صورت کس نے دی ہے یہ موسم یہ سہولتیں یہ سب کس کے طرف سے اللہ کے طرف سے
فرمایا تاکہ یہ کیا کریں، لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا، اور کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھائے، کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھائے۔ تو کافر جو ہیں وہ تو کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اصل میں تو آگے جانا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا، فائدہ اٹھا۔ دنیا کا فائدہ کتنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو یہاں فرمایا لیکفروا، تاکہ وہ بما آتیناہم، ہماری نعمتوں کا ناشکری کرے، ولیتمتعوا، اور کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھائیں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ بات جان لیں گے، ان قریب یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کے درس میں فرمایا دنیا کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ خشکی اور تری میں بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔